حویلی میں اس وقت کوہرام مچا ہوا تھا۔ حویلی کے بیچوں بیچ ایک جنازہ رکھا گیا تھا۔ حویلی کی جوان بیٹی کا قتل کر دیا گیا تھا، جس پر حویلی کی تمام عورتیں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں، اور یہ قتل ان کے دشمنوں کے بیٹے کبیر خان زادہ نے کیا تھا۔ جیسے ہی جنازے کا وقت ہوا، جہانگیر، اس کے والد اور اس کے تایا جان چارپائی اٹھانے کے لیے آگے بڑھے۔ مسرت بیگم فوراً ان کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ کہاں لے کے جا رہے ہو میری بچی کو؟ اللہ ان لوگوں کو غارت کرے جنہوں نے میری بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ جہانگیر نے اپنی ماں کی آواز سنتے ہی زور سے آنکھیں میچھی۔ کچھ گھنٹے پہلے۔ انکل کیا ہوا ہے؟ گاڑی رک کیوں گئی ہے؟ بیٹے میں دیکھتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوا گاڑی کو، کیوں اچانک رک گئی ہے؟ جی پلیز تھوڑا جلدی کریں، مجھے کالج سے لیٹ ہو رہا ہے۔ بس بیٹا میں ابھی دیکھتا ہوں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی جب سامنے سے آتی گاڑی اچانک رکی اور گاڑی سے ایک شخص باہر نکلا۔ دیکھنے میں وہ شخص کافی بڑے اور مضبوط اعصاب کا مالک لگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی اس کے کچھ گارڈز بھی تھے۔ اس نے آتے ساتھ ہی اپنی گن ڈرائیور پر تان لی۔ ڈرائیور پر گن تانے دیکھ کر عالیہ فوراً گاڑی سے باہر نکلی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو انہیں، تم جانتے بھی ہو میں کس کی بہن ہوں۔ کبیر نے ایک طنزیہ نظر اپنے سامنے کھڑی عالیہ پر ڈالی۔ کبیر کے گارڈز عالیہ کو پکڑ چکے تھے۔ کبیر نے اپنی گن لوڈ کی اور ڈرائیور کی پیشانی کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ اس سے پہلے کہ گولی ڈرائیور کو لگتی، عالیہ فوراً آگے آ گئی اور گولی اس کے پیشانی میں جا لگی۔ عالیہ کا وجود زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ سمجھ پاتا کہ وہ کر چکا ہے، اس نے بدحواسی کے عالم میں دوبارہ گولی چلائی جو ڈرائیور کو جا لگی۔ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو چکے تھے۔ کبیر اپنے گارڈز کے ساتھ فوراً ہی وہاں سے چلا گیا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی، اور جب یہ خبر حویلی پہنچی وہاں کوہرام برپا ہو چکا تھا۔ مجھے ونی میں کبیر خانزادہ کی بہن چاہیے۔ نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا، جہانگیر خانزادہ نے گویا جرگے میں بیٹھے لوگوں پر دھمکا کیا تھا۔ لیکن مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، کبیر نے فوراً ہی اعتراض کیا، جس پر اس کے باپ نے اسے قہر برساتی نظروں سے گھورا۔ بابا، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، اس کی عمر صرف 17 سال ہے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، اگلے آدھے گھنٹے میں لڑکی یہاں موجود ہو۔ جہانگیر اپنا حکم سناتے فوراً ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد حجاب و استجاب کے ساتھ دونوں کی رضامندی پوچھی گئی، جس پر دونوں نے ہی قبول ہے کہا۔ یوں وہ دونوں ایک مضبوط بندھن میں بندھ چکے تھے۔ عائشہ کا نکاح جہانگیر سے ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد اس کا پورا دن کچن میں گزرتا اور رات وہ سرونٹ کوارٹر میں گزارتی۔ جس نے نکاح کیا تھا وہ تو اس سے ایسے لا تعلق ہوا تھا جیسے اس کا اس معصوم جان سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس کی بدولت ہی تو وہ اس حال میں تھی۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب مسرت بیگم کچن میں داخل ہوئی، مگر عائشہ کو وہاں دیکھ کر مسرت بیگم نے ناپسندیدگی سے سر جھٹکا اور کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے چلی گئیں۔ مسرت بیگم کے اس عمل پر عائشہ کافی حیران تھی۔ کیا میں اس رویے کی حقدار ہوں؟ عائشہ نے فوراً سوچا۔ نہیں، دل سے کہیں آواز آئی۔ یہ سب سوچتے ہی اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ نکاح والے دن سے لے کر آج تک اس نے جہانگیر کو نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا۔ اسے اس حویلی میں آئے ہوئے 4 مہینے ہو چکے تھے، مگر اس نکاح کے بعد سے ابھی تک جہانگیر سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں کیا لکھا تھا، کیا کوئی خوشی اسے نصیب بھی ہونی تھی یا نہیں۔ اس وقت سب لوگ ڈائننگ ہال میں ناشتہ کرنے میں مصروف تھے جب عائشہ چائے لے کر ڈائننگ ہال میں آئی اور چائے سرو کرنے لگی۔ کیا آج سورج مغرب سے نکلا تھا جو موصوف جہانگیر خانزادہ ڈائننگ ہال میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے؟ عائشہ صرف سوچ ہی سکی تھی، جبکہ جہانگیر بھی عائشہ کو دیکھ چکا تھا، مگر اس نے کوئی تاثر دیے بغیر لا تعلقی کا بھرپور اظہار کیا تھا۔ ابھی وہ چائے سرو کر ہی رہی تھی جب مسرت بیگم نے اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے خاندانی بہو لانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں جلد از جلد عروسہ اور جہانگیر کا نکاح کر دیا جائے۔ مسرت بیگم کی بات سنتے ہی عائشہ کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ لرزا تھا، مگر وہ فوراً ہی ڈائننگ ہال سے نکلتے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ عروسہ یونیورسٹی سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے 2 ہفتے پہلے ہی حویلی آئی تھی۔ یہ بات سنتے ہی وہ کافی ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ عروسہ بھی فوراً وہاں سے چلی گئی۔ عروسہ جہانگیر سے 5 سال چھوٹی تھی۔ جہانگیر کی عمر 30 سال تھی اور عروسہ کی عمر 25 سال تھی۔ ان دونوں کا نکاح اگلے ہفتے ہی ہونا طے پایا تھا۔ نکاح کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے ویسے ویسے عروسہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار نکاح کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ عروسہ کو تیار کرنے کی ذمہ داری عائشہ کو دی گئی تھی۔ نکاح کے فنکشن کے انتظامات حویلی میں ہی کیے گئے تھے۔ جیسے ہی عروسہ کو تیار کرنے کے لیے عائشہ اس کے کمرے میں آئی، عروسہ نے اپنا جیسا لہنگا عائشہ کی طرف بڑھایا اور اسے پہننے کے لیے کہا، جاؤ عائشہ یہ لہنگا پہن کر آؤ۔ عائشہ نے فوراً کہا، یہ میرا نہیں ہے، میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں؟
میں یہ نہیں کہہ رہی، جہانگیر نے کہا ہے کہ ہم دونوں آج کے دن ایک جیسے ہی لباس زیب تن کریں، اس لیے اب جلدی جاؤ اور یہ لہنگا پہن کے آؤ۔ عائشہ جیسے ہی عروسہ کو تیار کر کے فارغ ہوئی، اس نے ایک بھرپور نظر اس پہ ڈالی۔ چلیں آئے، میں آپ کو باہر لے جاتی ہوں۔ اور عروسوں کو باہر لے جانے کے لیے اس نے اسے پکڑا۔ عائشہ تم ایسا کرو کہ باہر جا کر بیٹھ جاؤ اور کسی سے کوئی بات مت کرنا، میں مورے کے ساتھ آؤں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مجھے خود لائیں گی، اور اگر کوئی تم سے کچھ بھی کہے یا پوچھے تو کوئی جواب مت دینا۔ عروسہ نے پریشان کن لہجے میں عائشہ سے کہا، جبکہ بات کرتے وقت عروسہ کے ماتھے پر ہلکی ہلکے پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی، اور عائشہ نے دوسرے کے عروسہ کے پسینے سے تو پیشانی پر توجہ ہی نہیں دی اور بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، آپ جلدی آ جائیے گا۔ عائشہ یہ کہہ کر باہر کی جانب چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح شروع ہو چکا تھا۔ جیسے ہی عائشہ نے نکاح کا سنا تو اسے اچانک ہی گھبراہٹ ہونے لگی۔ کیا نکاح؟ اسے فوراً گھبرا کر سوچا، ہو سکتا ہے جہانگیر دوبارہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہو۔ عروسہ خانزادہ بنت اقتدار خانزادہ، آپ کا نکاح جہانگیر خانزادہ بنت تبراز خانزادہ سکہ رائج حق طے پایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جیسے ہی امام نے پوچھا تو اسے اور گھبراہٹ ہونے لگی، جبکہ عروسہ کا نام سن کر اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ یہ عروسہ کہاں گئی ہے ابھی تک؟ کیوں نہیں آ رہی؟ اب کیا ہوگا؟ اس نے فوراً گھبرا کر سوچا، جبکہ ایک بار پھر سے مولوی نے کلمات دہرائے، جبکہ عائشہ اس بار بھی خاموش رہی۔ اس کے کچھ نہ بولنے پر سبھی لوگ پریشان ہو چکے تھے۔ کیا ہوا ہے بیٹی؟ ہاں کیوں نہیں کہہ رہی ہو؟ کیوں چپ ہو؟ عروسہ کی والدہ نے فوراً کہا۔ کہتے ہی وہ عائشہ کی جانب آئیں۔ جیسے ہی انہوں نے چہرے سے دوپٹہ اٹھایا، سامنے ہی عائشہ کا چہرہ دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہاں بیٹھے سبھی لوگ اب اضطراب اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے عائشہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی یہ خبر جہانگیر کو ملی، وہ فوراً غصے میں زنان خانے کی طرف بڑھا۔ عائشہ کی حرکت پر اس کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ اس چٹکی بھر کی لڑکی کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ کیا سوچ کر اس نے ایسا کیا؟ جہانگیر طیش و غصے کے عالم میں وہ تیز تیز قدم اٹھاتا عائشہ کی جانب بڑھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں خون چھلکانے کی حد تک سرخ ہو چکی تھیں۔ جہانگیر نے تیزی سے آگے بڑھ کر عائشہ کو سختی سے پکڑا۔ اس کے اس قدر سختی سے پکڑنے پر عائشہ کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ جہانگیر نے اسے سختی سے پکڑ کر رکھا تھا۔ چند ہی منٹوں میں وہ زنان خانہ عبور کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھول کر اس نے اس معصوم جان کو فرش پہ لا پٹکا۔ فرش پہ گرنے کی وجہ سے عائشہ کی بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ اگلے ہی پل جہانگیر سختی سے اس کا منہ دبوچ چکا تھا۔ جہانگیر کے عمل پر عائشہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی اس کا جبڑا ٹوٹ کر فرش پہ گر جائے گا۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، صاف صاف بتاؤ عروسہ کہاں ہے؟ کدھر بھگا دیا ہے تم نے عروسہ کو؟ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے طیش کے عالم میں اس پر گر جا۔ جتنی جلدی بتاؤ گی اتنی جلدی تمہاری جان چھوٹ جائے گی، ورنہ مجھے تمہیں پولیس کے حوالے کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہ کہتے ہی جہانگیر نے اپنی گرفت اس کے جبڑے پر پہلے سے زیادہ مضبوط کی۔ جہانگیر کے عمل پر عائشہ زور قطار رونا شروع ہو چکی تھی۔ خان، ہماری بات سنیں، ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اچھا، تم اس کی جگہ گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی ہو اور اب مجھ سے کہہ رہی ہو کہ تمہیں کچھ نہیں پتا؟ میرے پاس بہت سے طریقے ہیں سچ اگلوانے کے۔ یہ کہتے ساتھ ہی جہانگیر نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگا دیا۔ دیوار سے لگنے کے سبب عائشہ کو اپنے بدن میں شدید درد کی ایک لہر اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہی جہانگیر اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے پوری شدت سے اپنے دانت عائشہ کی گردن میں گاڑ دیے۔ جہانگیر کے اس عمل پر عائشہ کے منہ سے چیخ نکلی تھی، مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی، پلیز پیچھے ہٹیں۔ اس نے فوراً روتے ہوئے کہا۔ وہ تو اب بھی ایک کم سن سی لڑکی تھی، ابھی تو وہ کچھ ٹائم پہلے ہی 18 سال کی ہوئی تھی، مگر جہانگیر نے اپنا عمل ہنوز جاری رکھا۔ عائشہ کی مزاحمت سے اسے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ جہانگیر کے عمل کے باعث عائشہ کی گردن سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا تھا۔ عائشہ کی مزاحمت پر جہانگیر نے شرر بار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جہانگیر کی آنکھوں میں چھائی سرخی دیکھ کر عائشہ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ جہانگیر نے اسے بازو سے پکڑ کر بستر پر پٹخ دیا، ساتھ ہی کمرے کی لائٹس وہ بند کر چکا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سسکیاں گونج رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن جیسے ہی نکلی، عائشہ نے کروٹ بدل کر اپنی آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولیں، کل کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ جیسے ہی اس نے خود پر نظریں دوڑائیں، اسے اپنے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ملا جہاں اس ظالم شخص نے ظلم نہ ڈھایا ہو۔ سب کچھ یاد آیا تو وہ اپنے وجود کو گھسیٹتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھ گئی تاکہ شاور لے کر اپنی حالت درست کر سکے اور اس ظالم شخص کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کمرے سے نکل جائے، اس سے پہلے کہ وہ جا کر مزید کوئی ظلم ڈھائے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے جلدی جلدی شاور لیا۔
شاور لینے کے بعد وہ فوراً کمرے سے باہر نکلی اور کچن میں آ کر تیزی سے ہاتھ چلانے لگی، کہیں ناشتہ لیٹ ہونے کی وجہ سے پھر سے وہ شخص اس پر ظلم نہ ڈھائے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ناشتہ بنا چکی تھی۔ ناشتہ حویلی کے باقی ملازموں نے ہی سرو کیا تھا۔ عائشہ تو خوف کے مارے باہر ہی نہیں جا سکی تھی۔ باہر آؤ۔ ابھی وہ کچن میں کھڑی ناشتہ کرنے ہی لگی تھی جب جہانگیر کی دھاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی، جس پر وہ مرے مرے قدموں اٹھاتی فوراً باہر کی جانب لپکی۔ ابھی وہ ڈائننگ ہال میں پہنچی ہی تھی کہ اچانک اس کے منہ سے چیخ نکلی، یہ چائے تم نے بنائی ہے؟ جہانگیر نے کہتے ساتھ ہی چائے کا کپ اٹھا کر عائشہ کے قدموں میں پھینک دیا۔ کپ میں موجود گرم چائے عائشہ کے پیروں کو جلا چکی تھی۔ آہ! جس پر اس کے منہ سے درد بھری چیخ نکلی۔ جہانگیر کپ پھینکتے ہی اپنی شال جھاڑ کر فوراً ہی ڈائننگ ہال سے نکلتا ہوا حویلی سے باہر چلا گیا۔ دوسری طرف عائشہ اب تک وہیں ڈائننگ ہال میں کھڑی تھی، کیونکہ اس کے پاؤں کافی حد تک جل چکے تھے۔ وہ جلے ہوئے پیروں کے ساتھ اپنے ٹانگوں کو گھسیٹتی ہوئی کچن کی طرف گئی۔ کچن میں جاتے ہی اس نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور اپنے پیروں پر ڈالی، جہاں مزید جلن اور درد ہو رہا تھا۔ اپنے پاؤں دھونے کے بعد اسے کچھ سکون کا احساس ہوا اور جلن بھی کچھ کم ہو چکی تھی، مگر یہ کوئی مکمل علاج نہ تھا، جس پر وہ کوارٹر کی طرف چلی گئی تاکہ وہاں جا کر اپنے زخموں پر کچھ لگا سکے۔ اگلے ایک ہفتے تک جہانگیر ڈیرے پر ہی رہا۔ آج جیسے ہی وہ واپس آیا تو سیدھا اپنے کمرے کی جانب لپکا۔ جاتے ہوئے اس نے ملازمہ سے چائے لانے کو کہا تھا۔ ملازمہ جیسے ہی چائے لے کر آئی، جہانگیر نے کپ تھام لیا۔ وہ ونی میں آئی لڑکی ہوئی کہاں ہے؟ جہانگیر نے پوچھا۔ خان صاحب، وہ تو جی کچن میں ہے۔ اچھا، اسے فوراً کمرے میں بھیجو۔ ملازمہ نے فوراً حکم مانا۔ بی بی جی، خان صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ ملازمہ کی بات سنتے ہی اس معصوم جان پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ دبے قدموں کمرے کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، کمرے میں کوئی نہیں تھا، البتہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جان گئی کہ خان صاحب شاور لے رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جہانگیر باہر آیا۔ عائشہ نے اسے بغیر قمیص کے دیکھا تو فوراً نظریں جھکا لیں۔ آنکھیں کیوں بند کی؟ جہانگیر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ 1 منٹ میں کھولو اپنی آنکھیں۔ عائشہ نے آہستگی سے آنکھیں کھول دیں۔ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ جی میں؟ عائشہ نے سہمے لہجے میں کہا۔ تمہیں اپنے علاوہ یہاں کوئی اور نظر آ رہا ہے؟ جہانگیر نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ شرٹ پہناؤ مجھے۔ نہیں، میں نہیں کروں گی۔ یہ سنتے ہی جہانگیر کے تیور بدل گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ اگلے ہی پل جہانگیر نے عائشہ کے گال پر زوردار تھپڑ مارا۔ وہ تھپڑ کی شدت سے دیوار سے ٹکرا چکی تھی۔ اس نے لرزتی نظروں سے جہانگیر کو دیکھا، مگر وہ نظریں چرا گیا۔ پھر یکایک اس کا بازو پکڑ کر عائشہ کو بستر پر دھکیل دیا۔ اگلے کئی دنوں تک جہانگیر کا رویہ سرد اور اجنبی سا رہا۔ نہ وہ بات کرتا، نہ ظلم کرتا، اور نہ ہی گھر والوں کو کسی بات کی خبر تھی۔ روسا کو گھر سے گئے 4 مہینے بیت چکے تھے۔ اس دوران عائشہ پر کئی طرح کے ظلم ڈھائے گئے۔ اب وہ حویلی کے کوارٹر میں نہیں بلکہ جہانگیر کے کمرے میں ہی رہتی تھی، کیونکہ جہانگیر کا حکم تھا کہ وہ اسی کے کمرے میں سوئے۔ اس وقت عائشہ کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ مسرت بیگم اندر آئیں۔ جیسے ہی ان کی نظر عائشہ پر پڑی، انہوں نے غصے میں ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا۔ منحوس لڑکی، جب سے تیرے خاندان کا سایہ ہمارے گھر پہ پڑا ہے، ہماری ساری خوشیاں ختم ہو گئی ہیں۔ عائشہ نے سہم کر کہا۔ میں نے کیا کہا ہے آپ کو؟ مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ زبان لڑاتی ہو مجھ سے؟ یہ کہہ کر مسرت بیگم نے ایک اور تھپڑ مار دیا، جو پہلے سے کہیں زیادہ زوردار تھا۔ پھر وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، ان کا سامنا جہانگیر سے ہوا۔ دیکھا تم نے؟ یہ 2 ٹکے کی لڑکی مجھ سے زبان لڑا رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیٹے سے لپٹ کر رونے لگی۔ جہانگیر اپنی ماں کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے غصے سے کچن میں کھڑی اس معصوم جان کی طرف دیکھا جو سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ عائشہ جیسے ہی کچن کے کام سے فارغ ہو کر روم میں آئی، اس نے سامنے ہی جہانگیر کو صوفے پہ بیٹھا پایا، جبکہ پورے کمرے میں سگریٹ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ جہانگیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس آنے کے لیے کیا۔ عائشہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی صوفے کی جانب بڑھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے دیکھ کر جہانگیر کو چپ چڑھی تھی۔ کیا ہوا؟ آج کھانا نہیں ملا جو مرے میرے قدموں سے چل رہی ہو؟ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے نحوست سے سر جھٹکا۔ اسی لمحے عائشہ کے قدموں کی رفتار تھوڑی تیز ہوئی تھی۔ عائشہ جہانگیر سے فاصلہ رکھ کر صوفے کے ایک کونے میں بیٹھ چکی تھی، اور جہانگیر نے چپتی ہوئی نظروں سے اپنے اور عائشہ کے درمیان فاصلے کو دیکھا تھا۔ پاس آنے کے لیے کہا تھا، دور جانے کے لیے نہیں کہا۔ جہانگیر نے عائشہ کو اس کے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ آج ماما سے ان کے ساتھ زبان لڑا رہی تھی؟ میری ماں کے ساتھ زبان لڑاؤ گی؟ جہانگیر نے کہتے ساتھ ہی اپنی انگلی میں پکڑی سگریٹ عائشہ کی گردن پہ رکھی۔ اوہ! عائشہ نے بے ساختہ ہی زوردار چیخ ماری۔ چھوڑیں،
مجھے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز خانے سے پیچھے کریں، مجھے جلن ہو رہی ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی درد ہو رہا تھا جب تم میری ماں کے آگے زبان لڑا رہی تھی، جہانگیر نے کہتے ساتھ ہی وہی سگریٹ اب اس کے بازو پہ رکھی، جس پر ایک پھر سے اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، اور اس دوران اس معصوم کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، اور وہ مسلطت احتجاج اور فریاد کر رہی تھی، مگر اس کی فریاد اس ظالم شخص پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ وہ ہنوز اپنا عمل جاری رکھے ہوئے تھا، وہ ہنوز پوری رات اپنے عمل کو جاری رکھے ہوئے تھا، جبکہ عائشہ کی چیخیں آہستہ آہستہ اس کی سسکیوں میں بدلنے لگیں۔ رات کے آخری پہر وہ معصوم جان ہوش و خروش سے بیگانہ ہو چکی تھی، مگر اس کے بے ہوش ہونے پر بھی جہانگیر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ صبح اٹھتے ہی وہ فریش ہو کر زمین پر چلا گیا۔ جاؤ جا کر اس ونی والی لڑکی کو بلا کر لے آؤ۔ سنا ہے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی ہے، مسرت بیگم نے ملازمہ سے کہا، جس پر وہ جی بی بی جی کہتے فوراً ہی وہاں سے جہانگیر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے ہی ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی، اس نے اس معصوم جان کو بے ہوش پایا۔ وہ فوراً ہی عائشہ کی جانب لپکی تھی اور اسے زور زور سے جھنجھوڑنے لگی، مگر عائشہ ہنوز اپنی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سگریٹ کے جلے کا نشان نہ ہو۔ کچھ ہی دیر میں اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال میں صرف اس کے ساتھ آنے والوں میں صرف حویلی کی 2 ملازمین ہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو چکا تھا، مگر اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ عائشہ کی حالت اب کافی بہتر ہو چکی تھی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر پہلے اسے ہوش آیا تھا، مگر وہ اس وقت دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ جان تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ٹیسٹ کروا لینے چاہیے۔ میں ٹھیک ہوں، یہ سب پریگننسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عروسہ پلیز ضد نہ کرو، ایک دفعہ ڈاکٹر سے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اوکے فائن، ٹھیک ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ تم نے دیکھا کیسے جہانگیر صاحب نے عائشہ بی بی کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ مجھے تو بے حد افسوس ہو رہا ہے عائشہ بی بی کے لیے۔ سب کچھ تو عروسہ نے کیا تھا، مگر سزا عائشہ بی بی کو کیوں مل رہی ہے؟ ساتھ بیٹھی عورت نے فوراً ہی کہا۔ عائشہ کے ساتھ حویلی کی 2 ملازمین آئی ہوئی تھیں۔ عائشہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت باہر بیٹھی اسی کی حالت پر افسوس کر رہی تھی۔ کون ہسپتال میں ہے؟ کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ اس آواز پر ان دونوں نے ہی جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سامنے ہی عروسہ کھڑی تھی۔ عروسہ کو اپنے سامنے دیکھ کر ان دونوں ملازماؤں کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے تھے، مگر ان کی کیا مجال کہ وہ دونوں حویلی کی بیٹی کو کچھ کہہ سکے۔ عروسہ کو دیکھ کر ان دونوں نے ہی نظریں جھکا لی تھیں۔ میں نے تم دونوں سے کچھ پوچھا ہے، کون سا ہسپتال میں ہے، کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مجھے صاف صاف سب کچھ بتا۔ عروسہ کے لہجے میں پریشانی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ملازمہ نے فوراً ہی پٹر پٹر بولنا شروع کیا۔ جی، وہ جب آپ حویلی سے چلی گئی تھیں، بھاگ جانے کا لفظ استعمال کرنے سے کافی گریز بڑھتا تھا ملازمہ نے، ورنہ زبان پر تو کافی کھجلی ہو رہی تھی یہ لفظ ادا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد سے جہانگیر صاحب نے عائشہ بی بی کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، مارنا پیٹتا۔ انہیں لگتا ہے کہ آپ کے گم ہو جانے کے پیچھے عائشہ بی بی کا ہاتھ ہے، مگر کل تو انہوں نے انتہا ہی کر دی ظلم و ستم کی۔ انہیں اس قدر اپنے ظلم کا نشانہ بنایا کہ وہ اس وقت ہسپتال میں داخل ہے۔ اس دکھ بھری داستان کو سننے کے بعد عروسہ کی آنکھیں پرنم ہو چکی تھیں۔ اس نے اسی وقت ایک فیصلہ لیا تھا کہ وہ حویلی جائے گی اور سب کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا تم ان سب میں میرا ساتھ دو گے؟ ہاں میری جان، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم ابھی حویلی جائیں گے اور سب کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی معصوم ہماری غلطی کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنے۔ جیسے ہی عروسہ حویلی پہنچی، چوکیدار نے فوراً ہی گیٹ کھول دیا تھا۔ عروسہ فوراً زنان خانے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس وقت سبھی لوگ وہیں موجود ہوں گے۔ جیسے ہی وہ زنانہ خانے میں پہنچی، اس کی توقع کے مطابق حویلی کے سارے مرد اور خواتین وہیں بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ عروسہ فوراً ان کی جانب بڑھی تھی۔ عروسہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی ماں اس کی جانب بڑھی اور اس سے لپٹ گئی اور اسے اپنے گلے لگا لیا۔ عروسہ اپنی ماں کے گلے لگ کر زار و قطار رو رہی تھی۔ عروسہ کو یوں روتے دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو چکے تھے۔ کیا بات ہے میری بچی، سب ٹھیک ہے نا؟ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، تم گھر آ گئی ہو۔ ابھی وہ دونوں ماں بیٹی بات کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ایک مرد آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس کی مورے نے فوراً ہی اس مرد کے جانب انگلی سے اشارہ کر کے پوچھا تھا۔ یہ میرا شوہر ہے۔ عروسہ کے انکشاف پر وہاں بیٹھے سبھی لوگوں پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ عروسہ کا شوہر اس کے پاس آ کر اسے گلے لگا چکا تھا، جیسے اس نے اسے اپنے ہونے کا، اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلایا ہو، تاکہ وہ خود کو اس جنگ میں اکیلا محسوس نہ کرے۔
یہ سب کچھ سنتے ہی عروسہ کے بابا اس پر بندوق تان چکے تھے۔ ان کے بندوق تاننے پر عروسہ ایک دم لرز گئی تھی، جیسے کسی خوف نے اسے جکڑا لیا ہو، جیسے اس کا کوئی یقین ٹوٹ گیا ہو۔ بالکل ایسا یقین نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ شخص سب کچھ کر سکتا ہے مگر مجھ پر گولی نہیں چلا سکتا۔ بالکل یہ والا یقین ٹوٹا تھا اس پل عروسہ کا، جبکہ اس کے بابا نے اس پر بندوق تان لی اور اسے لوڈ تک کر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایسا عمل کرتے جس سے کسی کی جان چلی جاتی، جہانگیر فوراً ہی عروسہ کے سامنے آ چکا تھا۔ نہیں تایا جان، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ آپ کیسے اپنی بیٹی کی جان لے سکتے ہیں؟ نہیں ہے یہ میری بیٹی۔ اگر یہ میری بیٹی ہوتی تو کبھی بھی میرے گھر کی دہلیز کو پامال نہ کرتی، انہوں نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ ایک دفعہ پھر وہ عروسہ پر بندوق تان چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتے، عروسہ کے لفظوں نے ان کے قدموں کو زنجیر کر دیا تھا۔ بابا، میں ماں بننے والی ہوں۔ آپ میری جان کے ساتھ ساتھ اس معصوم جان کو کیسے مار سکتے ہیں جو ابھی اس دنیا میں آئی ہی نہیں ہے؟ عروسہ کے لفظ سن کر وہ بندوق پھینک چکے تھے۔ چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور دوبارہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا، اور میرے گھر کی دہلیز پر کبھی دوبارہ قدم مت رکھنا، انہوں نے گرجتے ہوئے کہا۔ عروسہ کا شوہر اسے حویلی سے لے کر چلا گیا تھا۔ ایک بوجھ تھا جس سے عروسہ کا دل آزاد ہوا تھا۔ ہاں، اسے معافی نہیں ملی تھی، مگر اس کی وجہ سے اس معصوم جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اب، اور یہ اس کے لیے کافی تھا۔ عروسہ کے لیے اس کی موریں بھی کچھ نہیں کر پائی تھیں۔ کمرے کی خاموشی اس کے اندر کے شور کو چھپا نہ سکی۔ وہ دروازہ بند کر کے فرش پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں ہلی سے نم تھیں، مگر اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اس پر ظلم کیا وہ اس سلوک کی حقدار تو نہ تھی؟ میں نے اسے اپنے نکاح میں لیا، مگر میں نے اس کے ساتھ کیا؟ اسے اس گناہ کی سزا دی جو اس نے کیا ہی نہ تھا۔ اب وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے آ چکا تھا۔ سامنے کوئی طاقتور انسان نہیں، صرف ایک ٹوٹا ہوا مجرم کھڑا تھا جو اس وقت کافی قابل رحم لگ رہا تھا۔ میں نے اسے رلایا، میں نے اس پر ظلم کیا۔ یا اللہ، وہ میری امانت تھی، مجھے معاف کر دے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ فرش پر بیٹھ چکا تھا۔ اب وہ دوسروں سے نہیں، خود اپنے ضمیر سے معافی مانگ رہا تھا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ خود کو ہاسپٹل جانے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے۔ مجھے احساس ہو چکا ہے میں نے تمہیں کتنا ہرٹ کیا ہے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا تھا، جو دوائیوں کے زیر اثر نیند میں ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے ابھی تک ڈسچارج نہیں ملا تھا۔ جیسے ہی جہانگیر کو سچائی کا علم ہوا، اسے شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا، جس پر وہ حد سے زیادہ شرمندہ تھا۔ مگر اب کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اسے جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ فوراً ہی ہسپتال دوڑا چلا آیا تھا، مگر سامنے ہی اس معصوم جان کو تکلیف میں دیکھ کر اسے شدید تکلیف ہوئی تھی، اور اسے یہ بھی علم تھا وہ جو کچھ کر چکا ہے اس کی معافی اسے اتنی آسانی سے تو ہرگز نہیں ملے گی۔ یہ سب سوچتے اس کے لب اداسی سے مسکرائے تھے۔ وہ جا بجا اپنا لمس اس کے چہرے پر بکھیر رہا تھا، کبھی اس کا ناک چومتا، کبھی اس کی پیشانی، تو کبھی اس کی آنکھوں پر شدت سے اپنے لب رکھتا۔ آج تو وہ رک ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی وہ اس معصوم جان کو اپنے لمس سے مہکا ہی رہا تھا جب عائشہ نے کسمکا کر اپنی آنکھیں کھول لی۔ خود پر جھکے جہانگیر کو دیکھتے خوف سے اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر اسے ایک دفعہ پھر شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ اس کے اس طرح خوف کھانے پر وہ اگلے ہی لمحے پیچھے ہٹا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ جہانگیر نے فوراً پوچھا۔ عائشہ نے کوئی بھی جواب دیے بغیر ایک دفعہ پھر سے آنکھیں موند لی تھیں۔ عائشہ کا جواب نہ دینا اسے تکلیف سے دوچار کر چکا تھا، جس پر اس نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں، ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھی کی صورت میں بھینچ لیا تھا، یہاں تک کہ اس کے ناخن اس کی ہتھیلی کی کھال میں گڑ چکے تھے۔ جو معافی وہ اس کے سوتے ہوئے مانگ رہا تھا، اب اس میں ہرگز ہمت نہیں رکھتا تھا کہ وہ کچھ کہہ سکے۔ عائشہ کو اگلے ہی دن ڈسچارج مل چکا تھا، اور پچھلے 3 دنوں سے وہ مسلسل آرام کر رہی تھی۔ کوئی بھی اس سے کام کرنے کے لیے نہیں کہتا تھا۔ جہانگیر بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ آرام کرے اور اپنی حالت کا خیال رکھے۔ جہانگیر کی اتنی مہربانی پر وہ پہلے دن کافی حیران تھی، مگر زیادہ دیر حیران نہ رہ سکی، کیونکہ اسے بھی ملازمہ یہ ساری کہانی بتا چل چکی تھی۔ یہ ساری مہربانیاں اس پر عروسہ کی وجہ سے ہو رہی تھی، مگر اسے ہرگز پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت وہ جہانگیر کے کمرے میں ہی تھی۔ وہ ظالم اس پر لاکھ ظلم کر لے، مگر اس کا حکم تھا کہ وہ اس کے کمرے میں ہی رہے گی۔ ابھی وہ سونے کے لیے لیٹی ہی تھی جب اس نے قدموں کی چاپ کمرے کی طرف آتی ہوئی سنی، جس پر وہ سمجھ چکی تھی کہ جہانگیر ہے۔ قدموں کی چاپ سنتے ہی وہ خود کو سرتا پیر کمبل میں چھپا چکی تھی، کیونکہ وہ اس ظالم کا چہرہ ہرگز نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔
جہانگیر فوراً ہی اندر آیا اور ایک نظر کمبل میں دبکی لڑکی پر ڈالی اور اس سے نظریں ہٹا کر ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھ گیا۔ ڈریسنگ مرر میں اس کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ معصوم جان جاگ رہی ہے، وہ اس سے اتنا بھی بے خبر نہیں تھا۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کف لنگس اتار رہا تھا جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، کیونکہ موصوف کا دھیان کہیں اور تھا۔ کف لنگس کے نہ اترنے پر وہ اچھا خاصا جھنجھلا چکا تھا۔ اسی جھنجھلاہٹ میں اس نے کھینچ کر کف لنگس اتارے، ساتھ ہی گھڑی اتاری اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے پر عائشہ نے فوراً ہی کمبل ایک جھٹکے سے اپنے چہرے سے ہٹایا اور اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ پھر سے کمبل اپنے اوپر تان چکی تھی۔ جہانگیر جیسے ہی واش روم سے نکلا، وہ فوراً ہی تولیے سے اپنے بال خشک کرنے لگا اور تولیہ عائشہ کے کمبل پر پھینک چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر اسے کافی غصہ آیا، مگر اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ کچھ ہی دیر بعد جہانگیر وہاں سے تولیہ اٹھا چکا تھا۔ میں تم سے پیار کرنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، کیا میں تمہیں پیار کر سکتا ہوں؟ عائشہ کچھ نہیں بولی تھی، اس نے اپنی آنکھیں بند ہی رکھی تھیں۔ اس کی خاموشی کو جہانگیر نے ہاں ہی سمجھا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے وہ اسے اس کی مرضی کے بغیر اسے حاصل کر چکا تھا۔ اس دوران عائشہ بے حس و حرکت لیٹی ہوئی تھی، جیسے کوئی جسم ہو بغیر روح کے، جیسے کوئی مردہ جسم ہو جس میں کوئی حرکت نہ ہو رہی ہو۔ اس کی یہ بے حسی اور اس کا حرکت نہ کرنا جہانگیر نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ عائشہ، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جہانگیر کے سوال پر اس نے خالی خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی خالی خالی نظروں میں اسے سب کچھ ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس پر اس نے کسی احساس کے تحت اس نے دونوں کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ جہانگیر کے اسے اس طرح جھنجھوڑنے پر وہ اسی کی جانب متوجہ ہوئی۔ ٹھیک؟ آپ مجھ سے ٹھیک ہونے کا پوچھتے ہو؟ میں تو اسی دن مر گئی تھی جب آپ نے میرے جسم کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا کہ اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے جو اس نے بے دردی سے فوراً ہی صاف کیے تھے۔ اس معصوم جان کی اس قدر تکلیف پر جہانگیر کی آنکھوں بھی نمکین پانی سے بھر چکی تھیں، مگر اس نے ایک بھی آنسو کو بہنے کی اجازت نہیں دی تھی اور نہ ہی اس کی پرسنالٹی پر رونا سوٹ کرتا تھا۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب میں تمہیں ایک خراج بھی نہیں آنے دوں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ کہتے ساتھ ہی اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا تھا، مگر ایک کم بخت آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر عائشہ کے ہاتھوں پر گر چکا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، اس نے ایک دفعہ پھر گزارش کی تھی۔ میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی کیونکہ میرا دل راضی نہیں ہے آپ کو معاف کرنے کے لیے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ جہانگیر کے ہاتھوں سے چھڑا لیے۔ وہ اپنے ہاتھوں پر گرے ہوئے آنسو بخوبی محسوس کر چکی تھی، جو اس کے دل میں جہانگیر کے لیے ہلکی سی نرمی کے ایک ذرے جتنی نرمی پیدا کر چکے تھے۔ اگلے کچھ دنوں تک وہ اس سے کافی دفعہ معافی مانگ چکا تھا، مگر عائشہ اسے معاف کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھی۔ خانی، میں نے کہا تھا تیار ہو جاؤ، آج ہم کہیں جا رہے ہیں، جہانگیر نے اپنے سامنے کھڑی عائشہ سے کہا۔ بس تیار ہونے ہی جا رہی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، جلدی تیار ہو جاؤ، میں نیچے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ عائشہ اب بھی اس سے صرف ضرورت کے تحت ہی بات کرتی، صرف جہانگیر کے سوالوں کا جواب دیتی، اس سے زیادہ وہ کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ جہانگیر نیچے لاؤنج میں ہی تھا جب وہ حسین لڑکی خرامہ خرامہ چلتی اس کی جانب آئی، جبکہ جہانگیر اسے دیکھ کر محبوط ہوا تھا۔ وائٹ اور پنک لانگ فراک میں وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی اپسرا ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے ایک ایک قدم پر جہانگیر خود کو اس کے قریب محسوس کر رہا تھا۔ ابھی وہ اس حسین لڑکی کے حسن میں ہی ڈوبا ہوا تھا جب عائشہ نے اس کو پکارا۔ ہاں چلو خانی۔ اس کے طرز مخاطب پر ایک پل کے لیے عائشہ کا چہرہ لال ہوا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ جہانگیر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، عائشہ آنکھیں موندے سیٹ پر سر ٹکا کر بیٹھی تھی۔ اسے ہرگز بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ دونوں کہاں جا رہے ہیں۔ جہانگیر نے جیسے ہی اپنی منزل پر پہنچ کر گاڑی روکی، عائشہ نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی، مگر سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کی آنکھیں آخری حد تک کھلی تھیں۔ سامنے ہی اس کی حویلی تھی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے؟ عائشہ نے فوراً پوچھا۔ میں چاہتا ہوں تم اپنے گھر والوں سے مل لو، میں باہر ہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم مل کر آ جاؤ۔ جہانگیر کی بات پر اس نے بے یقینی سے اس کو جانب دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے فوراً تصدیق چاہی۔ کہیں غالباً مذاق تو نہیں کر رہا سامنے بیٹھا شخص؟ اس لہجے میں بے حد خوشی تھی۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، خانی تم اپنی فیملی سے مل کر آ جاؤ، میں باہر ہی تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ تقریباً 2 گھنٹے عائشہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کے بعد واپس حویلی آ چکی تھی۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھی
کیونکہ وہ ایک عرصے بعد اپنی فیملی سے ملی تھی، اور کہیں نہ کہیں وہ اس کے لیے جہانگیر کی بھی شکر گزار تھی۔ اس کی وجہ سے ہی وہ اپنی فیملی سے ملی تھی۔ جہانگیر جیسے ہی روم میں آیا، اس کی آنکھیں سامنے ہی ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنے جھمکے اتارتے خانے پر پڑی تھی۔ اس نے ابھی بھی صبح والا ہی فراک پہنا ہوا تھا جو جہانگیر اس کے لیے لایا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی جہانگیر نے اس کے لیے شاپنگ کی تھی اور کافی سارے ڈریسز اس نے اس کے لیے خریدے تھے۔ جھمکا اتارتے اس کا ہاتھ جہانگیر کو دیکھتے ایک پل کے لیے رکا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ اپنا جھمکا اتار چکی تھی۔ جلد بازی میں جھمکا اتارتے ہوئے اسے کافی تکلیف ہوئی تھی۔ جس پر ہلکی سی کرہ اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ اس کے اس طریقے سے کرہانے پر جہانگیر کو شدید تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ اس طرح جھمکا اتارنے پر اس نے اگلے ہی پل اسے ڈپٹا، کہتے ساتھ ہی اس نے اس کا دوسرا جھمکا خود اتار دیا تھا، جس پر اس کے خانے کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کے اعتراض نہ کرنے پر اس نے شدت سے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے، ساتھ ہی اس نے محبت سے آئی لو یو بھری سرگوشی کی۔ اگلے ہی پل عائشہ اس کے اظہار پر نظریں گھما گئی تھی، مطلب کہ نو لفٹ، جس پر وہ سرد سانسیں بھرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آیا، اس کی خانی بلینکٹ لپیٹ کر لیٹ چکی تھی یا صرف سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ جہانگیر اب عائشہ کو ہر کچھ دن بعد اسے اس کی فیملی سے ملوانے لے جاتا تھا، مگر وہ خود کبھی بھی اندر نہیں گیا تھا۔ عائشہ کی اپنی فیملی سے ملنے کے بعد اس کے چہرے پر جو خوشی ہوتی تھی، جہانگیر صرف اس خوشی کے لیے اسے یہاں لاتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ کیسے اس کے دل میں جگہ بنا سکتا ہے، کیسے وہ اسے خوش رکھ سکتا ہے۔ جہانگیر کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں عائشہ کے دل میں اس کے لیے جگہ بنا رہی تھیں۔ ابھی عائشہ اپنی وارڈروب سیٹ کر ہی رہی تھی جب اس کا فون کی گھنٹی بجی۔ وہ فوراً اس کی جانب لپکی۔ یہ فون جہانگیر نے ہی اسے لا کے دیا تھا۔ اسے فوراً ہاں کہا اور سیل فون کان سے لگایا، مگر آگے ملنے والی خبر اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ جبکہ دوسری طرف کہا جا رہا تھا کہ جہانگیر خانزادہ کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ باہر کی جانب لپکی۔ اس کے ساتھ حویلی کے باقی لوگ بھی تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ ہسپتال پہنچے، انہیں یہی بتایا گیا کہ جہانگیر کی حالت کافی کریٹیکل ہے، اس کا کافی برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ خبر حویلی والوں کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ عائشہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس سے اس کا سکون چھین لیا ہو، یہاں تک کہ زندگی بھی۔ اسے ICU میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ 6 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اس دوران اس کی پوری فیملی اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ عائشہ مسلسل رو رہی تھی اور پچھلے 6 گھنٹوں سے اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا سکون اس شخص میں ہے، اس کی زندگی میں، اس کے ساتھ ہونے سے۔ جبکہ پچھلے 6 گھنٹوں میں اس نے سب سے زیادہ جو کمی محسوس کی تھی وہ تھی اس کا خانی کہہ کر پکارنا۔ کنگریچولیشنز، آپ کا پیشنٹ ہوش آ چکا ہے، ان کی حالت مکمل طور پر اسٹیبل ہے، آپ پیشنٹ سے مل سکتے ہیں۔ سبھی جہانگیر سے مل رہے تھے۔ عائشہ اس کے لوٹ آنے کی خوشی میں، اس کی نئی زندگی کی خوشیوں میں نوافل ادا کر رہی تھی۔ جہانگیر اسے کافی مس کر رہا تھا، اور اس کی ماں اس کی یہ بے چینی کافی وقت سے نوٹ کر رہی تھی، جس پر فوراً باہر کی جانب لپکی۔ وہ جیسے ہی پریئر روم میں داخل ہوئی، عائشہ جہانگیر کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اس کی دعائیں سامنے والی عورت کا دل پگھلا چکی تھیں، جس پر وہ اس معصوم جان کو معاف کر چکی تھیں۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں عائشہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی تھی اور اسے بہو کے روپ میں بھی تسلیم کر لیا تھا۔ وہ اسے بلائے بغیر ہی انہی قدموں پر باہر کی جانب چلی گئی تھیں، کیونکہ وہ جان چکی تھیں یہ اس معصوم لڑکی خود ہی اس کے بیٹے کے پاس جائے گی اس سے ملنے کے لیے، کیونکہ وہ دونوں طرف کی محبت دیکھ چکی تھی۔ عائشہ جیسے ہی روم میں داخل ہوئی، جہانگیر نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سب لوگ جہانگیر کے کہنے پر حویلی جا چکے تھے اور صرف عائشہ ہی اس کے پاس تھی۔ عائشہ قدم قدم چلتی جہانگیر کی جانب بڑھی اور فوراً جھک کر اس کے پیشانی پر بوسہ لیا۔ جہانگیر کی بند آنکھوں پر اسے لگا کہ وہ سو چکا ہے۔ اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو عائشہ کبھی ایسی حرکت نہ کرتی۔ عائشہ کے بوسہ لینے پر جہانگیر کو اپنی روح و جسم میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ ابھی وہ پیچھے ہٹی ہی تھی جب جہانگیر نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اپنے پاس روکا۔ آئی ایم سوری میری خانی، میں نے تمہیں بہت ساری تکلیف دی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ جہانگیر نے ایک بار پھر سے اس سے معافی مانگی۔ میں آپ کو معاف کر چکی ہوں جہانگیر، پلیز بار بار مجھ سے معافی مت مانگے، میں جان چکی ہوں میرا سکون، میری زندگی صرف آپ ہیں۔ 1 ماہ ہو چکا تھا جہانگیر کو گھر آئے۔ اس 1 ماہ میں عائشہ نے اس کی صحت کا بہت خیال رکھا تھا۔ گھر میں رہتے رہتے جہانگیر بھی تھک چکا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ آج آفس جائے۔ عائشہ کے لاکھ روکنے کے باوجود وہ آفس چلا گیا تھا، کیونکہ وہ گھر رہ کر بور ہو رہا تھا۔ ہاں، اگر بیوی کچھ رومانس بھی کرنے دیتی تو شاید وہ بور نہ ہوتا۔ اس کا آفس آج کا دن کافی مصروف گزرا تھا اور وہ صرف آرام کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ روم میں آیا، تمام لائٹس بند تھیں۔
ابھی اس نے لائٹس آن کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ پر کسی صنف نازک کے ہاتھ کو محسوس کیا۔ کہاں تھے؟ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس نے لائٹس آن کرنے سے روک دیا۔ سوال پوچھنے کے ساتھ ہی اس نے روم میں لگے کینڈلز کو روشن کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی خانی کو ریڈ ساڑی میں ملبوس دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ مبہوت ہو چکا تھا۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے؟ مصروف تھا، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیا۔ اتنے مصروف تھے کہ مجھے ایک کال تک نہیں دی؟ اس نے فوراً شکایت کی۔ سوری، ایک لفظ کہتے ساتھ ہی وہ اس کی جانب بڑھا۔ آج یہ سب آپ نے کیوں کیا اور یہ تیار کیوں اور کس کے لیے ہوئی ہے؟ میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ میرے لیے ہوئی ہے تو خراج تحسین تو پیش کرنا بنتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ خمار آلود سا تھا۔ تو کیا اجازت ہے کہ میں آج آپ کو بتا سکوں کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ آپ کو میری اجازت کی ضرورت نہیں، میں آپ کو اجازت دے چکی ہوں۔ جہانگیر نے فوراً ہی جھک کر اپنے لب اپنی خانی کے پیشانی پر رکھ دیے۔